السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بچے جو ہیں وہ خیر خیریت کے ساتھ ہوں گے اور ان ویڈیوز سے بہت اچھا طرح سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ آج جو ہم سبق پڑھیں گے اس کا نام ہے سائنسی انقلاب۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے انقلاب کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی، یعنی سائنس کے ذریعے ہماری لائف میں کیا تبدیلی آئی ابتدائی زمانے سے لے کر اب تک۔ یعنی پہلے جو تھا، جب نیا نیا انسان جو ہے زمین پہ آباد ہوا اور کیا تھی اس کی زندگی، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، ایون اس کے پاس لباس بھی نہیں تھا۔ تو پھر آہستہ آہستہ اس نے سوچتا گیا اللہ کے حکم سے، اور پھر جو ہے اس سوچ کے ذریعے سے اس نے جو ہے مختلف چیزوں کو ایجاد کیا، اور ایجاد کرتے کرتے آج ہماری زندگی اس وقت میں آ چکی ہے، ایسے دور میں داخل ہو چکی ہے کہ ہم چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے بھی جو ہے وہ اب مشینوں کے محتاج ہیں۔ مشینوں کے محتاج ہیں، یعنی مشینوں کے ذریعے اب ہم نے اپنی زندگی کو بہت آسان بنا لیا ہے، بہت سی سہولیات حاصل کر لی ہیں اور وقت کی بچت ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں کہ انسان جیسے جیسے پتھر کے دور سے نکلتا گیا اس کی ضروریات بھی بڑھتی گئیں، اس کے ساتھ ساتھ عقل و شعور میں بھی اضافہ ہوتا گیا اور انسانی ضرورتیں پوری کرنے کی ذمہ داری سائنسدانوں نے اٹھائی۔ یعنی جو ہر انسان جو ہے اس کے مختلف رجحانات اور پسند ہوتی ہے اور سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ ایک گھر میں اگر 3-4 بہن بھائی ہوتے ہیں تو سب ایک جیسے طریقے سے نہیں سوچتے، کسی کو سائنس کا سبجیکٹ اچھا لگتا ہے تو کسی کو معاشرتی علوم اچھا لگتا ہے، کوئی اسلامیات میں دلچسپی رکھتا ہے۔ تو اس طرح سے مختلف لوگ مختلف طرح سے سوچتے ہیں، تو کچھ اس میں سے اس لحاظ سے سوچتے ہیں کہ وہ سائنسدان پھر بن جاتے ہیں، اور پھر انہوں نے کیا کرتے ہیں، وہ نت نئی چیزیں ایجاد کر لیتے ہیں۔ تو صدیوں پہلے یہ رفتار کم تھی، لیکن موجودہ دور میں ایسی ایسی ایجادات سامنے آ رہی ہیں کہ عقل دنگ رہ جائے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی ہو، طب و جراحت ہو یا صنعت و حرفت، غرض کے ہر میدان میں ہونے والی کارآمد ایجادات آج ہماری زندگی کا اہم جز بن چکی ہیں۔ یعنی آج ہماری زندگی ان ایجادات کے بغیر ادھوری ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ایسی بہت سی ایجادات ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ مثلاً سب سے پہلے ٹیلی فون ایجاد ہوا 1876 میں۔ کس نے اس کو ایجاد کیا؟ الیگزینڈر گراہم بیل نے، جو ابتدا میں کم فاصلے تک بات کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یعنی آج تو ہم دنیا کے کسی کونے میں ہمارا کوئی عزیز دوست رشتہ دار رہتا ہے تو ہم فوراً فون کے ذریعے اس سے رابطہ کر لیتے ہیں، اور اس کی آواز ہمیں ایسے آ رہی ہوتی ہے جیسے وہ ہمارے کتنے قریب ہے۔ تو پہلے جب ٹیلی فون شروع میں ایجاد ہوا تھا تو وہ کیسا تھا؟ کم فاصلے تک ہی اس کا استعمال ہو سکتا تھا، لیکن بعد میں ملکوں اور بر اعظموں کے درمیان بات کرنے کا ذریعہ ہو گیا۔ اس طرح یہ تیز ترین پیغام رسانی کا وسیلہ قرار پایا۔ اس کی جدید شکل موبائل فون ہے۔ موبائل کی ایجاد نے انسانی زندگی کو آسان تر بنا دیا ہے۔ یعنی موبائل فون بھی کیا ہے؟ ٹیلی فون ہی کی ایک جدید شکل ہے۔ اس کی مدد سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ کے پاس، اب دیکھیں ایک چھوٹا سا موبائل ہوتا ہے، اس کے اندر گھڑی بھی ہوتی ہے، اس کے اندر ٹارچ بھی ہوتی ہے، اس سے ہم جو ہے بات بھی کر سکتے ہیں، اس سے ہم میسیج بھی کر لیتے ہیں۔ تو کتنے سارے کام ایک چھوٹا سا موبائل کر رہا ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے مزید اس میں اگر انٹرنیٹ ڈال دیں تو آپ بل بھی جمع کروا سکتے ہیں، پیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی مووی دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، ڈرامہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو کتنے ساری اس کی جو ہے اب ویریشن ہو گئی ہے۔ اسی طرح چارلس بیبیج نے کمپیوٹر ایجاد کر کے دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ اب یہ دفتروں اور اسکولوں کی ضرورت بن چکا ہے۔ دفتروں اور اسکولوں میں آپ لوگوں نے دیکھ ہی چکے ہیں، بچے جو ہیں وہ اب میرا خیال ہے کوئی ایسا بچہ نہیں جو یہ کہہ سکتا ہو کہ میں نے کبھی کمپیوٹر نہیں دیکھا۔ اسی طرح بطور مضمون بھی اب قومی نصاب میں یہ شامل کر لیا گیا ہے۔ اس کے ذریعے بہت سارے کام ممکن ہو گئے ہیں۔ یہ علمی، سائنسی اور معاشرتی ضروریات پوری کرتا ہے۔ اس سے ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، کاروباری حضرات، اساتذہ اور طلبہ سبھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی زندگی کے تقریباً ہر شعبے میں اب اس کا استعمال جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں محفوظ کرنے اور ٹھنڈا پانی حاصل کرنا انسان کی اہم ضرورت ہے۔ اس ضرورت کے لیے 1913 میں فریڈ ڈبلیو ولف نے گھریلو ریفریجریٹر ایجاد کیا، ٹھیک ہے، جسے 1929 میں فری اون نے جدید شکل دی۔ یعنی پہلے ایک ایجاد جو ہوا 1913 میں وہ کوئی بالکل سادہ سی شکل کا تھا جس کا کام ٹھنڈا کرنا تھا، لیکن پھر اس میں مزید ویریشن کی فری اون نے، جس سے گھریلو زندگی آسان ہو گئی۔ کیوں آسان ہو گئی؟ مطلب ٹھنڈا پانی ملنے لگا، کھانا دیر تک ہم اس میں محفوظ کر لیتے تھے، دودھ محفوظ کیا جا سکتا تھا، اس طرح سے۔ خبریں ہوں، نئی معلومات ہوں، کھانا پکانے کی ترکیبیں، تفریحی، تعلیمی، تحقیقی، ادبی پروگرام دیکھنے ہوں تو ٹیلی ویژن کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ریڈیو تو پہلے ہی ایجاد ہو چکا تھا، لیکن ٹی وی میں آواز کے ساتھ تصویریں بھی آتی ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ ٹی وی میں تو آپ صرف، ریڈیو میں تو آپ صرف سنتے ہیں نا، گانا سن لیا، خبریں سن لی،
لیکن ٹی وی میں کیا تھا، تصویر بھی سامنے آ رہی تھی جو گانا گا رہا ہے اس کی، یا جو خبریں پڑھ رہا ہے اس کی، یا جو کوئی بات کر رہا ہے اس کی. تو اس سے گھر بیٹھے لوگوں کا تفریح میسر آ گئی. اب بے شمار چینل ہیں اور ڈش اینٹینا ہیں. کیبل سروس نے ٹی وی کی کارکردگی بڑھا دی ہے. یہ بچوں اور بوڑھوں سب کے لیے دلچسپی کا باعث ہے. اور اب اس کی جدید صورت کیا ہے، LCD یعنی لیکوئڈ کرسٹل ڈسپلے. یہ سب بچے اس کو یاد رکھیں. اور LED یعنی کہ لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈز، یہ ہے LED اور LCDs آ گئی ہیں جن پر ہم اپنی پسند کے پروگرام دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے.